کہتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو بہت رعب عطا فرمایا. حضور فرماتے ابھی میں اپنے دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں پر میرے دشمن پر میرا رعب طاری ہو جاتا ہے. تو ایک شخص ملک شام کا نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا تو سرکار کے جلال نبوت سے وہ کانپنے لگا. تو حضور فرمانے لگے آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں مدینے کی اسٹیٹ کے سربراہ کے پاس آیا. تو بادشاہوں کے بڑے آداب ہوتے تھے، بڑے پروٹوکول ہوتے تھے. مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے وہ آداب نہیں آتے. قربان جائیں، بات کہاں کی تھی، وہ چلی کہاں گئی؟ محبوب کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے. حضور فرمانے لگے تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی. یہ جو وزاداری ہے، یہ جو عاجزی ہے، یہ اصل میں انسان کے زیادہ پھلدار ہونے کو ظاہر کرتی ہے. جن لوگوں کے اندر زیادہ علم آتا ہے ان میں زیادہ ٹھہراؤ آتا ہے. حضرت علی شیر خدا اتنی شانوں اور مرتبوں والے آدمی تھے. ایک بندہ آ گیا، غیر مسلم تھا، تو کہنے لگا میرے کچھ سوالوں کے جواب ہیں پر کسی نے دیے نہیں کبھی. جب اس نے آ کے بہت بڑا دعویٰ کیا کہ اگر کوئی میرے سوال کا جواب دے تو میں مان جاؤں، تو پھر مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، تو نے بڑا ہی دعویٰ کر دیا، تو شے ہی کوئی نہیں. وہاں تو بڑے بڑے مان گئے. حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس لے گئے تو اس نے بڑے بڑے مشکل سوال کیے. پہلی بات وہ کہنے لگا آپ مجھے 2 ایسے دوست بتائیں جن میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی. تو حضرت علی کہنے لگے تو بڑے دعوے کر رہا تھا کہ میں بڑے لمبے سوال پوچھوں گا. وہ 2 دوست جن میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی وہ جسم اور روح ہیں بھی کٹھے ساتھ رہتے، دوست بھی ہیں، پر کبھی آپس میں لڑائی، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، جسم پر روح ناراض نہیں ہوتی. اس کی آنکھیں کھل گئیں، اس کو تو کبھی جواب ہی نہیں ملا تھا. کہنے لگا اچھا وہ 2 ایسے دوست پھر بتائیں جن میں کبھی صلح نہیں ہوئی. تو فرمایا وہ موت اور حیات ہیں. جب موت آتی ہے تو پھر زندگی باقی، ان کی صلح نہیں ہو سکتی، اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے. وہ کہنے لگا یہ تو کمال ہو گئی. کہنے لگا جی اور پوچھ لوں؟ فرمایا تیرا ہی دعویٰ تھا 2 پوچھنے، میں تیار ہوں، تو 100 بھی پوچھ. کہنے لگا وہ بی بی جس نے چند لمحوں میں بچہ پیدا کر دیا، فرمایا یہ بھی کوئی مشکل بات ہے؟ وہ حضرت مریم ہے. 1 منٹ میں حاملہ ہوئی تھی، اگلے منٹ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تھوڑی سی تکلیف سے گزارا اور اگلے منٹ میں حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے. کہنے لگا جی وہ 2 چیزیں جو حرکت نہیں کرتی، فرمایا یار جلدی پوچھ. وہ 2 چیزیں جو حرکت نہیں کرتی وہ زمین آسمان ہے. اس نے کہا وہ 2 چیزیں جو ٹھہرتی نہیں، فرمایا وہ سورج اور چاند ہے، جو حرکت ہی کرتے رہتے. کہنے لگے اچھا وہ بتائیں جی جو کھا تو بڑا کچھ کیا پر پیا اس نے کچھ بھی نہیں. تو حضرت علی فرمانے لگے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، جادوگروں کے سانپ سارے ہی کھا گیا پر پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیا. حد ہو گئی. وہ شخص کہتا ہے علی کے جواب نے میرے اندر ہیجان پیدا کر دیا. میں نے فوراً کہا بتائیں وہ شخص جو کوئی شے نہیں. تو حضرت علی کہنے لگے جو میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھے وہ کوئی شے نہیں. کہنے لگے وہ بتائیں جو بڑی شے ہو. فرمایا جو چاہے کہ اس کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہو جائے اور وہ بڑی شے بن جائے تو وہ محمد عربی کا کلمہ پڑھ جائے. کافر کوئی شے نہیں اور مومن ہے بڑی شے. اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، کہنے لگا پھر پڑھائیے مجھے بھی کلمہ. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ گرمیوں میں کئی دفعہ سردیوں والے کپڑے پہن لیتے اور سردیوں میں کئی دفعہ گرمیوں والے کپڑے پہن. آپ کسی بندے کو دیکھیں نا کہ اس نے گرمیوں کے اندر موٹی چادر اوڑھی ہوئی ہے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اتنی گرمی ہے اور آپ نے موٹی چادر اوڑھ لی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ جان بوجھ کے پہنتے تھے، یعنی جو کپڑا سامنے آیا نا وہ پہن لیا. اگر شدید گرمی ہے تو کپڑے انہیں موٹے بھی مل گئے تو انہیں موٹے کپڑے بھی پہن لیے، اوڑھ لیے. ایک شخص نے پوچھ ہی لیا حضرت مولا علی سے کہ حضور یہ آپ کا رنگ انوکھا ہے کہ گرمیوں کے اندر آپ اتنے بھاری کپڑے پہن لیتے ہیں کہ دیکھ دیکھ کے گرمی لگتی ہے، تو آپ کو گرمی سردی کا احساس نہیں ہوتا؟ حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے مجھے میرے نبی پاک نے دعا دی، فرمایا تھا اے اللہ اسے گرمی اور سردی سے محفوظ رکھنا. تو فرماتے ہیں وہ تمہیں احساس ہوتا ہوگا گرمی سردی کا، مجھے احساس نہیں ہوتا. آپ ذرا محسوس کریں کہ وہ بندہ کتنا مضبوط ہو جاتا ہے جس سے گرمی اور سردی کا احساس نہ ہو، کتنا مضبوط ہو جاتا ہے. اسی لیے پھر مولا علی شیر خدا جیسے لوگ ہر میدان میں ڈٹے رہے. حضرت فضیل بن ایاز فرماتے ہیں ایک جوان تھا، مسجد میں آیا، لوگوں سے کہنے لگا روٹی کھلاؤ. کسی نے توجہ نہ کی. اس نے کہا میں رب رب بتانے والا ہوں، میری طرف دیکھو تو صحیح. کسی شخص نے خیال ہی نہ کیا. مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا. جب فوت ہو گیا نا، لوگوں کا مزاج ہے بیمار کو دوائی نہیں دیتے، جنازے پہ وقت پہ پہنچ جاتے. حضرت فضیل ابن ایاز کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو، کوئی لاوارث فوت ہو گیا، کفن دینا. چندہ اکٹھا ہوا، کفن خریدا، جنازہ پڑا. عشاء کے بعد دفن کر کے آئے.
فجر کی نماز کے لیے جب امام اور مؤذن مسجد میں آئے تو چیخیں مارنے لگے، دور دور تک آوازیں پھیل گئی، دنیا دوڑی آئی، کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے، اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے۔ تحریر کیا ہے؟ عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی تم نے دی نہیں، اور میرا یار تمہارے کفن کا محتاج تھا، سنبھال کے رکھو اپنا کفن، میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا۔